الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اس دنیاوی زندگی میں ہر باشعور انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگا ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اللہ کی ذات پر اور آخرت پر ہمارا ایمان ہے. یہ بات ہمارے یقین میں شامل ہے. اس زندگی کے بعد ایک کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے. ہم میں سے ہر باشعور مسلمان وہ اس تگ و دو میں ہے کہ اس کی دنیا و آخرت کی زندگی سنور جائے. دنیا میں بھی بہترین فلاح والی، عزت والی، باوقار زندگی گزارے، اور آخرت میں بھی اس کا معاملہ بہترین ہو. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دے دی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے. جسے چاہتا ہے عزت و وقار سے نوازتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلت کی گھاٹیوں میں اتارتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.
بحیثیت مسلمان ہمارے علم و یقین میں یہ بات ہے اور ہونی بھی چاہیے. ہم میں سے اگر کوئی شخص عزت و وقار چاہتا ہے تو طریقہ وہ اپنانا ہوگا جو عزت دینے والا رب بتائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو شخص یہ چاہتا ہے میں ایک باعزت زندگی گزاروں، باوقار زندگی گزاروں، کامیاب زندگی گزاروں، خیر والی زندگی گزاروں، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا معاملہ صرف اس دنیا تک نہیں، ہمارا آخرت پہ بھی ایمان ہے، تو اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی بہترین ہو اور آخرت کی زندگی بھی بہترین ہو، یہاں بھی خیر ہو وہاں بھی خیر ہو، تو عزت وقار اور خیر کے راستے وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں. مالک نے عزت و وقار کی کچھ راہیں رکھی ہیں، کچھ معاملات ہیں جن کی بنیاد پہ عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے، فلاح ملتی ہے، خیر ملتی ہے. اللہ اکبر. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اس امر کا اللہ رب العالمین نے اعلان کروایا. بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، معروف حدیث ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہر شخص بہتر سے بہتر بننے کی دوڑ میں ہے، بہترین انسان بننا چاہ رہا ہے، کامیاب دنیا اور آخرت کی زندگی چاہ رہا ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد اسے سکھاتا ہے. ایک دوسری روایت انہی سے ملتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ افضلکم کے کہ تم میں سے فضیلت اسے ہے، برتری اسے ہے. معذرت کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت کرنا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں. ہے ہم سارے مسلمان الحمدللہ، اللہ پہ بھی ایمان ہے، اللہ کے پیغمبر پہ بھی ایمان ہے، قرآن پہ بھی ایمان ہے اور احادیث پہ بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نے خیر کے، فلاح کے، عزت و وقار کے اور کامیابیوں کے رستے اور پیمانے الگ رکھے ہیں. بچوں کی دوڑ لگوائی ہوئی ہے یونیورسٹیز کی طرف، میں منع نہیں کرتا، دین ہمارا سکھاتا ہے تعلیم، اور جتنی تعلیم ہمارے دین میں واللہ العظیم کسی اور دین میں نہیں ہے، لیکن ہماری دوڑ صرف دنیاوی تعلیم تک ہی محدود ہو کے رہ گئی ہے. بھاگ رہے ہیں، سرپٹ دوڑ رہے ہیں، صبح و شام گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں. آج بچہ بچی سکول کیوں نہیں گیا، آج لیٹ کیوں ہوا، آج سبق یاد کیوں نہیں تھا، ڈائری پہ نوٹس لکھے آ گئے ہیں، ٹیوشن سے لیٹ کیوں ہوا. یہی ہمارے جھگڑے ہیں. اور قاری صاحب کی باری آتی ہے تو والدہ بھی کہہ دیتی ہیں، ابا جی تھک گیا سارے دن کا، چلو آج چھٹی کروا دو. اولاً انتظام ہی کوئی نہیں، اگر ہے بھی تو وہاں پہ سستی اور کاہلی. جوان ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ اور ہمارے بچوں کو بلوغت کے مسائل کا علم نہیں ہوتا. ہمارے بچے بچیوں کو نہانے کے آداب اور طریقوں کا نہیں پتا ہوتا، صفائی کے آداب اور طریقوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور دوڑ ہم نے لگائی ہوئی ہے بہتر سے بہتر بننے کی. اللہ کی قسم اٹھا کے پوچھ رہا ہوں، کیا جس معاملے میں اللہ نے عزت نہیں رکھی مجھے اور آپ کو وہاں پہ عزت مل جائے گی؟ اور جس معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و وقار بتلایا وہاں عزت ملے گی کہ نہیں؟ بولے سارے ملے گی. کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں توجہ؟ کیوں نہیں خیال؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور یہ روپے پیسے کے پیچھے بھاگنا چھوڑے، کریں
میں نہیں دنیا کمانے سے کبھی بھی نہیں منع کرتا، کریں کمائی، کریں کوشش، کریں کاروبار کے لیے کاوش، لیکن خیر اس میں نہیں ہے، فلاح اس میں نہیں ہے، بھلائی اس میں نہیں ہے، عزت و وقار اس میں نہیں ہے، وہ یہ رب کے قرآن میں ہے۔ من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے اس کے ساتھ دل لگا لیا، جس نے اس کے ساتھ تعلق بنا، اللہ اکبر۔ معروف حدیث، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اس کتاب کی وجہ سے اللہ رب العالمین کئی قوموں کو، کئی لوگوں کو عزت دے دیتے ہیں، اور جو اس کو اگنور کرتے ہیں اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں اگنور کرنا ہے۔ میرے ذہن میں واقعہ آ رہا ہے، اللہ اکبر، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے گورنر تھے، اور سارے جانتے ہیں سلطنت اسلامیہ میں مکہ ایک خاص مقام، ایک خاص مرتبہ۔ اللہ اکبر، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، یہ مکہ کے گورنر ہیں جناب نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اطلاع ملی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں مکہ کی طرف، تو ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے، ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ استقبال ہمارے والا نہیں، ادب کی خاطر، احترام کی خاطر شہر سے باہر آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، نافع تم مکہ کے گورنر اور تم شہر سے باہر ہو، اپنے پیچھے قائم مقام گورنر کسے بنا کے آئے ہو؟ کہاں کا؟ بولے سارے، مکہ کا۔ تم شہر سے باہر آئے ہو تو اپنے پیچھے قائم مقام گورنر کسے بنا کے آئے ہو؟ کہا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبد الرحمن بن ابزی۔ کون ہے؟ جناب نافع کے غلام ہے اور مکہ کے گورنر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ نافع کہنے لگے گورنر اس لیے بنایا ہے کہ وہ وراثت کا اور قرآن کا علم بہت زیادہ رکھتا ہے، گورنری دی ہے تو اس بنیاد پہ دی ہے کہ اس کے پاس وراثت کا اور قرآن کا علم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ آج اگر ایک غلام مکہ کا گورنر بنا ہوا ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ یہ ہے اللہ عزتیں دیتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے، اللہ رفعت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتی تھی، میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بِمَسَّفَرَةِ الکرام البررہ۔ دنیا کی عزت، دنیا کے وقار، دنیا کے مقام، اچھا وہ بھی سن لیں۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اس قرآن کریم کے علم کو لینے کے لیے نکلتا ہے، بعض نے کہا اس سے مراد ہر علم ہے، بعض نے کہا نہیں، اس سے مراد مختص دین کا علم، قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ کہا جو اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور کہا ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، کہا یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اس بندے کے لیے دعا کر رہی ہوتی، کہا یہاں تک کہ سمندر کی تہہ میں موجود مچھلیاں اس بندے کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں جو اس قرآن کریم کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ کہا کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے فرشتے ایسے لوگوں کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان کی عزت یہ ہوتی ہے، ان کا وقار یہ ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کی عزت ہے، دنیا کا وقار ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا
تو اللہ رب العالمین ایسے ماہر لوگوں کو جو قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہوں گے، مہارت رکھتے ہوں گے، ما سفرت الکرام البررہ، اللہ کے فرشتوں میں جو معزز فرشتے ہیں، مکرم فرشتے ہیں، محترم فرشتے ہیں، فرشتوں میں بھی جن کا رتبہ اونچا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ان فرشتوں کے ساتھ جگہ دیں گے۔ ہم نے عزتیں پتہ نہیں کہاں ڈھونڈی ہوئی ہے، ہم نے وقار کی راہیں پتہ نہیں کہاں تلاش کی، پتہ نہیں دن رات کدھر گھومتے پھرتے۔ اللہ اکبر، یہ فلاح کی راہ، یہ کامیابی کی راہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو بندہ اس قرآن کے ساتھ جڑ گیا، دنیا میں بھی عزت و وقار کا مالک ہے اور آخرت میں بھی عزت و شرف کا مالک۔ جڑیں، اس قرآن سے جڑیں، اس قرآن کے ساتھ تعلق۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن یہ قرآن کریم آئے گا۔ دو روایتیں ملتی ہیں اس حوالے سے۔ ایک روایت میں صرف سادہ سے الفاظ ہیں کہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں وضاحت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ نوجوانوں کی شکل میں ان کے سامنے ان کا لیڈر بن کے، سربراہ چل کے ان کے آگے چل رہی ہوں گی، اور باقاعدہ طور پہ اللہ رب العالمین سے یہ دو صورتیں جھگڑا کریں گی، بحث مباحثہ کریں گی ان لوگوں کے حوالے سے جو اہل قرآن ہوں گے، جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، جو قرآن کے ساتھ مس ہوں گے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، قرآن کریم کو پڑھنے والے، قرآن کریم کو سمجھنے والے، قرآن کریم کو ہم، اور باوجود جھگڑا کیوں کریں گی؟ اگر تو وہ پاک صاف ہوں، اگر تو وہ کلیئر ہو تو وہ ویسے ہی لے جائیں۔ جھگڑا کرنے سے مراد یہ ہے باوجود ان کی خطاؤں کے، باوجود کمیوں کوتاہیوں کے، اللہ کو راضی کر کے ان لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ ہے ہی نہیں تعلق ہمارا، ہے ہی نہیں مسئلہ ہمارا۔ حضرات محترم، یہ قرآن دنیا میں بھی عزت و وقار کا سبب، یا آخرت میں بھی عزت و وقار کا سبب۔ میں وقت آج چونکہ ویسے ہی کچھ لیٹ ہو چکا ہوں تو بات اپنی ذرا مختصر کرنی ہے۔ ہماری اس مسجد کے حوالے سے ہم گزشتہ 2-3 ہفتوں سے جن صدموں سے گزر رہے ہیں، پہلے حاجی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ، ان کی رحلت، اور گزشتہ یہ ہفتے میں ہماری اس مسجد کے سرپرست، ہماری اس مسجد کے سربراہ، ہماری اس مسجد کے نگران، سارا کچھ ہی قاری عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، واللہ العظیم ان کو رحمہ اللہ کہتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی مثال۔ میں جتنی باتیں کر پایا ہوں قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے، اگر ہم نے اس کا عملی نمونہ دیکھنا تھا تو قاری صاحب رحمہ اللہ اس کی بہت بڑی مثال تھے۔ قرآن کریم کی جتنی خدمت انہوں نے کی، قرآن کریم کے ساتھ ان کا جو تعلق اور پیار تھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 54 سال، کچھ 55 سال، کچھ 60 سال نماز تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت، اور شوق اور شغف کی بات یہ کہ نماز تراویح میں نہیں، صرف روزانہ نماز فجر میں قرآن کریم کی بالترتیب تلاوت کرنا، اور قریب 60 یا 61 مرتبہ نماز فجر میں لوگوں کو قرآن سنانا۔ اس مسجد کے نمازیوں کا سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد۔ گزشتہ جمعہ بھی میں جب نکل رہا تھا تو باہر میں ملاقات کر کے نکل رہا تھا تو پیچھے سے آواز دی، ایک شاہ صاحب ہیں یہاں پہ ہماری مسجد کے نمازی ہیں، وہ میرے پاس کھڑے تھے تو قاری صاحب محترم دوبارہ پلٹے، میرے پاس آئے، مجھے بلایا، کہنے لگے یہ 10 بہن بھائی ہیں اور ان سب کے سب کو قرآن میں نے پڑھایا اور ان سب کے سب کا نکاح میں نے پڑھایا، میں نے ان سے کبھی کوئی فیس نہیں لی۔ انسی مذاق، میں واللہ العظیم اس دن سے سوچ رہا ہوں دوران خطبہ قرآن کریم کی کوئی آیت کا تذکرہ، صرف یہ نہیں کہ کوئی تلاوت کے ماہر تھے، آواز بہت پیاری تھی، قرآن بڑا شاندار پڑھتے تھے، ترجمہ کو سمجھتے تھے، قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھتے، دوران خطبہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا اکثر میں ان سے رہنمائی لیا کرتا تھا، ان سے پوچھا کرتا تھا کہ جو آیت پڑھ رہا ہوں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، اور بس قاعدہ بشریت کبھی غلطی ہو جانی
تو واللہ العظیم خطبہ کے بعد مجھے آگے بڑی شفقت اور پیار سے حافظ صاحب قرآن کی جو آیت آپ پڑھنا چاہ رہے تھے وہ آیت یہ تھی جو آپ جس کا ترجمہ سنا رہے تھے، اتنا قرآن کریم کے ساتھ اس علاقے میں اس مسجد میں انہوں نے دین کی بے تحاشا خدمت کی، بے تحاشا خدمت کی، کئی گھرانوں کو اہل حدیث کرنے والے، اور اہل حدیث کرنے سے مراد دین کے قریب کرنے والے، دین سے تعلق جوڑ، بیرون ملک اندرون ملک بے شمار ان کے شاگرد آئے دن مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ان کا، تو میں دیکھ رہا تھا جنازہ میں ان کے شامل ہوا تو واللہ العظیم مجھے یاد آ رہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، قرآن ان کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی تو قرآن کے نام پہ لوگ جڑے ہوئے تھے، سارا شہر امڑا ہوا تھا صرف قرآن کے نام پہ، صرف قرآن کی عزت۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سے یہ التجا ہے، مالک سے یہ دعا ہے اللہ رب العالمین ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، ہمارے لیے اس مسجد کے لیے، اس مسجد کے نمازیوں کے لیے، اس مسجد کے تعلق والوں کے لیے بڑا صدمہ، اپنی زندگی کے 55 سال انہوں نے اس مسجد کو دیے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں اگر ان میں کوئی بتقاضۂ بشریت لغزشیں تھی، خطائیں تھی، اللہ رب العالمین ان سے درگزر فرمائے، جو حسنات تھیں جن کے ہم سارے گواہ ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو قبول و منظور فرما کے کئی گنا بڑھا چڑھا کے جنت میں اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے اور آپ کے لیے واللہ العظیم سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ نتیجہ ہے، بس آج بس اتنی ہی ہے، اگر ہم بھی عزت و وقار چاہتے ہیں، اگر ہم بھی شرف چاہتے ہیں، اگر ہم بھی مقام چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو قرآن کریم سے جوڑیں، روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کو سمجھنا سیکھیں، اس کی تفاسیر کو جانیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور مس ہونے کی وجہ سے دنیا و آخرت میں جو عزت و وقار ملتا ہے، جو شرف ملتا ہے، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں کی گئیں۔ اگر دنیا و آخرت میں بہترین مقام چاہتے ہیں، دنیا و آخرت میں عزت اور وقار چاہتے ہیں، دنیا و آخرت کی بہتریاں چاہتے ہیں، تو اپنی زندگیوں کو قرآن کریم سے جوڑیں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں، قرآن کریم پہ عمل کریں۔ یہ دنیا میں بھی عزت کا باعث ہے، یہ دنیا میں بھی شرف کا باعث ہے، یہ دنیا میں بھی وقار کا باعث ہے، اور آخرت میں بھی واللہ العظیم عزتیں ہیں ہی اسی میں، وقار ہے ہی اسی میں، شرف ہے ہی اسی میں۔ پھر ہمارے محترم قاری عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے لیے چند ایک باتیں کی گئیں۔ دین کا چشمہ، دین کا سرمایہ ہمارا بڑا قیمتی اثاثہ اللہ رب العالمین کے پاس جا چکا ہے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما کے ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ اس مسجد کے لیے ان کی بے تحاشا خدمات ہیں، تو میری یہ خواہش ہے، اس مسجد میں انہوں نے کئی سال امامت کی، ہم انشاءاللہ والعزیز آج نماز جمعہ کے بعد ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ سارے ساتھی خلوص دل کے ساتھ ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما کے، ان کے درجات کو بلند فرما کے، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ خطبہ جمعہ اختتام ہوا کرتا تھا تو قاری صاحب محترم اٹھ کے پاس آیا کرتے تھے، اپیل کے لیے کہا کرتے تھے، ہر جمعے اگر کسی جمعے بھول جاتا تھا تو تاکید کیا کرتے تھے کہ حافظ صاحب مسجد کا معاملہ رہ رہا ہے، مسجد کے لیے بھی۔ آج وہ کہنے والے نہیں، ان کی نشست خالی ہے، لیکن ان کے جانشین انشاءاللہ یہاں پہ موجود ہے۔ مجھ پہ اور آپ پہ یہ فریضہ ہے، مجھ پہ اور آپ پہ یہ لازم ہے، جس مسجد کی تعمیر کے لیے وہ کوششیں کاوشیں کرتے رہے ہیں، اس کے لیے بھرپور تعاون کریں، دل کھول کر، ہاتھ بڑھا چڑھا کر، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے
اس نیت کے ساتھ، اس سوچ اور فکر کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ ہم قاری صاحب کی ترغیب پہ انشاءاللہ العزیز خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ ان کو بھی عطا فرمائیں گے۔ سارے ساتھی محسوس کے ساتھ تعاون کر کے جائیے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ساتھیوں نے بیماروں کے لیے بھی دعا کی درخواست کی۔ ایک ساتھی ہماری مسجد کے، ان کی والدہ فوت ہوئی ہیں، مغرب کے بعد ان کا جنازہ ہے۔ جتنے بھی فوت شدگان ہیں سب کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ جتنے بیمار اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں گجرانوالہ کے، ان کے بازو میں، نوجوان لڑکا ہے تقریباً 22-24 سال کا، اس کے بازو میں کینسر نکلا ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام فوت شدگان کے اللہ مغفرت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جبار کریم بکم والرؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔